پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک سلطنت میں ایک حکیم رہتا تھا جس نے ایک ایسا شربت بنایا جس سے انسان اپنے سارے غم بھول جاتا تھا۔ تو اس سلطنت کی رعایا نے وہ شربت پیا اور پاگلوں کی طرح کہکہے لگانے سٹارٹ کر دیے۔ جب بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے وزیر سے کہا کہ کیوں نہ ہم انہیں سمجھائیں۔ تو جب وزیر نے بھی کہا ہاں بادشاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تو جب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو رعایا نے کہا بادشاہ پاگل ہو گئے، بادشاہ اور وزیر دونوں پاگل ہو گئے، ہمیں انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نیا بادشاہ اور نئے وزیر چاہیے۔ تو جب بادشاہ اور وزیر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وزیر نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم بھی یہ شربت پی لیں، اسی میں ہماری بہتری۔ اور پھر بادشاہ اور وزیر نے دونوں نے وہ شربت پیا اور کہکہے لگانے سٹارٹ کر دی، اسی رعایا کے ساتھ، اسی طرح پاگلوں کی طرح، اور جو منطق تھی، لاجک تھی، وہ کہیں پیچھے رہ گئی۔ یہ کہانی میں نے رحیم گل صاحب کے ناول جنت کی تلاش میں پڑھی تھی، چھوٹی سی کہانی ہے بالکل۔ تو میں نے جب یہ پڑھی تو مجھے لگا کہ آپ سب کو بھی یہ سنانی چاہیے کہ آج کے دور میں یہ کہانی کتنی زیادہ اثر انداز ہے اور کتنی زیادہ دکھ رہی ہے۔ اگر امریکہ آج وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے والی رعایا ہے تو جو دوسرے ملک اسے سپورٹ کر رہے ہیں وہ بادشاہ ہیں جو مجبور ہیں۔ اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ، ساری نہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ، وہ رعایا ہے جو ہنس رہی ہے، جو ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور ہمارے کچھ سیاستدان اور باقی ادارے یقیناً وہ بادشاہ ہیں جو منطق تو چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کہ ہماری سیٹ کو خطرہ ہے، ہماری اپنی ویلیو کو خطرہ ہے، انہوں نے اس وجہ سے وہ شربت پیا۔ اب طاقت کا شربت ہے یا ساتھ دینے کا شربت ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے۔ اچھا، یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہر زمانے میں ویلڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ اینیمل فارم ہے جارج آرویل صاحب کا، اسی طرح ان کا 1984 ہے جارج آرویل کا۔ تو یہ کہانیاں ہمیں لگتا ہے کہ آج کے لیے یہ تو لکھی نہیں ہے، آج ہی لکھی گئی ہیں، یہ تو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ اگر اسرائیل وہ رعایا ہے تو باقی جو دوسرے ممالک اسے سپورٹ کر رہے ہیں وہ یقیناً وہ بادشاہ کہ وہ مجبوری کے تحت، اپنے مفاد کے تحت وہ اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ سو یہ تھی آج کی کہانی، مجھے لگا آپ سب کو سنانی چاہیے۔ تھینک یو۔